یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر کوئی 2 عدد کچے انڈے رکھ جاتا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے، پہلے ایک دفعہ ہوا میں نے پھینک دیے، دوبارہ انڈے رکھ کے چلا گیا کوئی، تو یہ کیا ہے مفتی صاحب ذرا مجھے بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو یہ انڈے ونڈوں کی کوئی فکر نہ کریں، یہ حدیث بس ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے ابن عباس اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے فائدہ پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو ٹونے کی کوشش کی ہو، کوئی عامل ہی بہکاتے ہیں یہ تم یوں کر دو یوں ہو جائے گا، اور اس نے کوئی کارروائی کی ہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے پھینک دیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ سرخرو رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک میں ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ کسی نے کہا تم پر جادو ہے، کسی نے کہا ٹونا ہے، کسی کوئی خراب خواب نظر آ گیا، ہم انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اور جیسے ایک اچھے انڈے اگر کسی نے نہیں کہا تھا کہ جادو ٹونا ہے تب بھی آپ پریشان ہو گئے، پریشانی بجا ہے، یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن میری گزارش یہاں پر یہ ہے، ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں اعمال منع فرمائے کہ یہ کام نہ کرو، کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو عذاب قبر ہو جائے گا۔ سرکار نے سفر معراج پہ جو عذابات قبر ملاحظہ کیے وہ سرکار نے آ کے بیان فرمائے، لیکن وہ کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی۔ کتنے ہی مجھے اس وقت ایسے دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی لیکن ناشتہ ڈٹ کے کیا ہوگا، بانچیں بھی کھیل رہی ہیں، اس نقصان پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اب میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ یہی نماز فجر کا قضا کرنا شدید عذاب کا سبب بن جائے۔ لیکن اس طرح کی موہوم چیزیں ہمارے دل میں اتنی پریشانیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس پر ذرا توجہ کریں، یہ بیمار قلب کی علامت ہے کہ جہاں پہ انجام واضح نہیں وہاں پریشان، اور جہاں یقینی نقصان ہے وہاں پہ قہقہے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں ہے انسان مر کے قبر میں جائے گا، یہ قبر کی جو منزل ہے، اتنا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ دنیا اور آخرت کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ٹائم پورا ختم ہوگا تب ہم آخرت میں اٹھ سکیں گے، اور رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، اس لیے اس عرصے کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں پر قبر ہوگی۔ اور قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو گڑھا ہے، یہ تو ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں۔ قبر اصل میں مرنے کے بعد اور میدان محشر میں اٹھنے تک جہاں پر انسان رہے گا وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ زمین کا گڑھا ہو، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، شیر کھا جائے، ان کے جسم کا حصہ بن جائے، وہیں پہ اس کی قبر ہے، اور وہیں پر منکر نکیر آ کے کویسچنز کرتے ہیں، اور وہیں عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو قبر ہم کھودتے ہیں اس کو قبر کہہ دیتے ہیں، ورنہ قبر وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد انسان قیامت تک رہے گا۔ جو نیک ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جو برائی کر کے جائے گا، کافر مرتد وغیرہ ہیں، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھر ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ برا مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے بے نمازی ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، جو عورتیں زبان چلاتی ہیں، یہ شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، اور بغیر شرعی وجہ کے یہ عذابات قبر ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، لیکن بہرحال عذاب قبر ہوگا۔ اور اسی طرح منکر نکیر آئیں گے، کویسچنز کریں گے۔ 3 کویسچن ہوتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور نبی کریم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، سرکار بلکہ باقاعدہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ان تینوں سوالات کے جواب دے گا سرخرو ہو جائے گا۔ پھر برود قیامت سور پھونکا جائے گا، ایک سینگ سا ہے، اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب تباہ ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی، وہاں جا کے ہماری زندگیوں کا جتنا بھی ہم نے کام کیے ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ناکام ہوگا الٹے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی 2 طرح کے ہوں گے، اگر وہ کافر اور مرتد مرے تھے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور حالت ایمان میں مرے تھے لیکن برے اعمال تھے تو برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ ایک بس ڈرائیور نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی تھی،
تو میں نے مطلب اس سے جب مالی معاملات طے ہونے لگے، وہ شرطے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس نے مجھے 200 ریال دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب میں نے گاڑی کو ٹھیک کرایا تو میرے 300 ریال لگ گئے۔ تو کیا اب یہ جو 100 ریال میں نے زائد دیے، اس کو اپنی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت زکوٰۃ شمار ہوتی ہے کہ جب اس کی ایک یہ والی شرط بھی پوری ہو کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہو، یا زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا مال لیکن ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہے، تب آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ یا آپ نے کوئی زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، جسے زکوٰۃ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، لوگ اس میں پیسہ علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں وہ اس میں سے نکال کر دیتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم زیڈ اکاؤنٹ میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہو، اب چاہے دیتے ہوئے نیت حاضر نہ رہے تو یہ زکوٰۃ شمار ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سابقہ زندگی میں کوئی نفلی صدقہ کیا تھا، یا ویسے ہی آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا اور آپ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے تو سابقہ زندگی میں آدمی جتنا خرچ کیا اسی کو زکوٰۃ میں منہا کرتا رہے، اور یہ مزاج شرع اور حکم شرع کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا 100 ریال زیادہ لگ گیا، صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے گا، اور یہ نقصان انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اس طرح کی غلط معاملات کریں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے بلکہ بے برکتی اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، اس کا بجلی کا بل بہت ہی زیادہ آ گیا ہے، اس کو بل ادا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے، تو کیا وہ بجلی چوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے صاحب، ایسے ایسے کویسچن پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، واقعی ماحول تو بہت عجیب و غریب ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں، تو میں کیا اس پر تنقید کروں۔ اور واقعی لوگ بیچارے، اتنی تنخواہ بعض اوقات نہیں ہے جتنے بل آ رہے ہیں، یہ آدھی سے زیادہ تنخواہ تو بلوں کے اندر جاری ہے، تو کیا کرے گا آدمی؟ لیکن شرعی طور پر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بجلی چوری کر لیں۔ اچھا، بجلی چوری خالی آپ کے الیکٹرک کی نہیں کر رہے، میں کراچی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہے۔ آپ ایک دفعہ جب بجلی استعمال کر لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، تو وہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، وہ جتنا آپ نے یونٹ زیادہ جلائے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پی ایم ٹی پہ اپنے میٹر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پورے علاقے میں جو بجلی گئی ہے وہ اتنے یونٹس گئی ہے اور پیسہ اتنا آیا، اس کا مطلب ہے کہ اتنے یونٹس زیادہ جلائے گئے۔ اب وہ کون ہے وہ تو پکڑا نہیں جاتا بعض اوقات، تو وہ زائد یونٹس کو تقسیم کر دیتے ہیں پورے علاقے والوں پر، یعنی آپ کا میرا بجلی کا بل 200 روپے زیادہ آئے گا، 300 زیادہ آ گیا، 400، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب حقیقتاً کہ الیکٹرک کی بجلی چوری نہیں کر رہا بلکہ ہماری جیبوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اور یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی شرعی طور پہ تو اجازت نہیں ہوگی۔ باقی اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ میدان محشر میں پہنچا اور اللہ اس کو معاف فرما دے تو بہرحال اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پہ کوئی حکم بھی نہیں لگا سکتے، لیکن شرعی طور پہ تو ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسا شخص حقوق العباد کو تلف کرنے میں شمار کیا جائے گا، اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہترین کر دے، اور ہمارے ہاں بھی نعمتوں کی فراوانی ہو عافیت کے ساتھ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بندے بنیں۔